اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات ان علماء اکرام سے کرواتے ہیں جو بہت خوبصورت انداز میں قرآن اور حدیث کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں اور شریعت ہمیں کیا درس دیتی ہے، اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کیا ہیں، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے علماء اکرام گفتگو فرماتے ہیں۔ انہی علماء اکرام میں سے ایک علماء کا جو گلدستہ ہوتا ہے، گلدستے میں پھول ہوتے ہیں، مختلف پھول ہوتے ہیں، ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ انہی پھول میں سے ایک پھول ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بہت احسن انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا جمیل انجم مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے حضرت سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ فضل ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، اس کی وجہ تو بتائیں حضرت۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ بھی صدقہ ہے جی، تو آپ ماشاءاللہ صدقہ عطا فرماتے رہتے ہیں، کیا بات ہے، اللہ رب العزت۔ جی جی، کسی کی ادا کو ادا کرنا بھی ایک محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ میں آپ سے یہ سیکھ رہا ہوں، دیکھیں یہ صدقہ بڑھتا چلا جائے گا، میں بھی مسکراؤں گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ناظرین آپ بھی مسکراتے رہا کریں، یہ پروگرام دیکھیں مسکرائیں، کیونکہ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں نا، وہ بس مسکرا کر سننے کا ہے۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی دوستی نبھائی ہے، وہ یار ہیں۔ یار کس کے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے یار کہ حضور کو اتنا پسند تھے کہ حضور پاک نے ان کو اپنا صاحب مزار بھی بنا دیا، ان کو مزار، اپنے مزار میں بھی جگہ عطا فرمائی۔ اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ کس طرح مزار میں جگہ ملی ہے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ ایسے حضور کے جانثار صحابی ہیں، حضور پر جان لٹانے والے صحابی ہیں، کوئی کچھ کہے لیکن انہوں نے سرکار کی ماننی ہے۔ جو سرکار نے کہہ دیا پتھر پر لکیر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، سرکار کا فرمان۔ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ جب شب معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا میں معراج کی رات معراج اللہ کا دیدار کر کر آیا ہوں راتوں رات۔ لوگ مذاق اڑانے لگ گئے جو منافقین تھے۔ وہ شخصیت کون سی ہیں ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جب وہ تشریف لائے نا تو ایک پہنچا، ایک منافق کہنے لگا تمہیں پتہ ہے تمہارے دوست نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا دیدار کر کے آؤں، وہ بھی راتوں رات میں، ابھی کچھ دیر پہلے۔ تو انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہوگا۔ اس پر بھی کوشش کروں گا میں علامہ صاحب سے، کیونکہ ڈیٹیل میں تو وہی بتائیں گے، ہم تو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میری مراد سیدنا صدیق اکبر، جنہیں یار غار بھی کہا جاتا ہے، یار مزار بھی کہا جاتا ہے، آج ان کی ہستی پر ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل، کوشش نہیں سعادت حاصل کریں گے۔ ایک لفظ بھی ہم صدیق کی تعریف کریں گے نا، یقین مانی اللہ بھی خوش ہے، اللہ کا حبیب بھی خوش ہے۔ جو صدیق سے بغض رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض، اللہ کا حبیب بھی اس سے ناراض۔ ہم خوش نصیب ہیں مفتی صاحب کہ ہم صدیق اکبر کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے ناظرین کی بھی خوش نصیبی ہے۔ کیا فرمائیں گے صدیق اکبر کے حوالے سے؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، کس مقام پر ہے، کس انداز میں ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تھے تو سب سے پہلی ہستی جس نے تصدیق کی تھی، حدیث کے اندر الفاظ یوں ملتے ہیں حامد بھائی کہ حضور نے جبریل امین سے کہا جبریل میری بات کی کون تصدیق کرے گا؟ تو میں یا رسول اللہ ابو بکر تو ہے نا، وہ آپ کی بات مانے گا۔ قرآن نے اس کو فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، سبحان اللہ۔ فرمایا اور وہ جو سچ لائے اور سچ کی تصدیق کی وہی تو متقی ہیں، سبحان اللہ، وہی تو پرہیزگار ہیں۔ اب اس آیت مقدسہ کی جو تفسیر ہے، جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول ہیں، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، حسنین کریمین کے بابا ہیں، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے سر کے تاج ہیں، وہ اور کئی مفسرین کرام نے اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا، فرمایا جو سچ لانے والے ہیں اس سے مراد حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق، جو سچ کی تصدیق کرنے والے ہیں وہ صدیق ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اب ایک اور بات،
خصوصیت صدیق اکبر اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے سچائی اور ایک ہوتا ہے سچا ہونا. اس کے اندر آپ دیکھیں اس کی 6 قسمیں بنتی ہیں. قول کے اعتبار سے سچا ہونا، نیت اور ارادے کے اعتبار سے سچا ہونا، عزم میں سچا ہونا اور عزم کو پورا کرنے میں سچا ہونا، اور عملاً سچا ہونا، اور دین کے تمام معاملات میں سچا ہونا. اگر ہم ان 6 اقسام کو کسی ایک ہستی کے اندر مجتمع دیکھتے ہیں تو وہ جناب صدیق ہے. اچھا، اب آپ نے وہ بات جو کی تھی کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تصدیق کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جانتے ہو سیدنا صدیق اکبر کا نام آسمانوں میں عتیق بھی ہے، صدیق بھی ہے. اب یہ جو صدیق ہے وہ کیوں ہے؟ صدیق ہی اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے. ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، کبھی تقدیر پر بات ہوگی تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے نصیب میں تھا تو ہم نے کہا. ایسا نہیں، جو کچھ ہم کرنے والے تھے رب نے اپنے علم سے وہ جان کر لکھ دیا. تو اللہ یہ جانتا تھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے جو تصدیق کرنے والا ہوگا وہ صدیق ہوگا، اس لیے وہاں پر آپ کا ذکر. دوسرا، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک اور مقام پر یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو صاحب فرمایا گیا. فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. وہ مقام جہاں صرف حضور کے ساتھ صدیق اکبر تھے رضی اللہ. آپ اندازہ لگانا ذرا امیجن کریں وہ کیسا منظر ہوگا. بے شک ایک طرف محبوب ہو، دوسری طرف عاشق ہو، اور کوئی تنہا ہو، یعنی کوئی دیدار کرنے میں کوئی چیز حائل نہ ہو. یار اس وقت اس بندے کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا جو تڑپتے تھے دیدار کرنے کو. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے نا تو چہرے پر غم ہوتا تھا. حضور فرماتے بیمار ہو؟ عرض کیا رسول اللہ نہیں. کوئی پریشانی؟ فرمایا نہیں کچھ بھی. پھر کیوں تمہارا چہرہ اترا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ بس اس فکر میں ہوں کہ دنیا میں جب آپ کا دیدار نہیں ہوتا، اپنے گھر ہوتا ہوں تو بھاگتا ہوں، دوڑتا ہوں اور آ کر آپ کا دیدار کر لے. یا رسول اللہ جنت میں اگر آپ کا درجہ بلند ہوا اور ہم تو نیچے ہوں گے اور آپ کا دیدار نہ ہو سکا تو مجھے اس وقت کی فکر کھائی جائے. اب دیکھیں صحابہ اس طرح تڑپتے تھے اور یہ موقع مل گیا صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہ صرف تنہا حضور کا دیدار، گویا کہ یہ وہ عبادت تھی جو صدیق اکبر تنہائی میں کر رہے تھے، کوئی اس کا شریک نہیں تھا. جبھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب وہ مال دیا تھا نا حضور کی بارگاہ میں، حضرت عمر نے کہا میں جیت جاؤں گا، نہیں دے سکے تھے نا، برابر بھی نہیں کر سکے تھے. خود کہتے ہیں کہ میں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. کون سی نیکی؟ جو نیکی غار والی تھی، کیونکہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر حضور کا دیدار کر رہے تھے. 2 مقام میں نے آپ کو. ایک اور مقام ہے، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ساری عزتیں اللہ کے لیے، اور پھر اللہ کی عطا سے ساری عزتیں کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر حضور کی عطا سے ساری عزتیں مومنین کے لیے. اب اگر ہم مومنین کے درجات دیکھیں، عام مسلمان کو بھی عزت اور رتبہ ملا تو رسول اللہ کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اب اس رتبے کو آپ بڑھاتے چلے جائیں. اس رتبے کو جب ہم اس جگہ لے کر جاتے ہیں کہ عام مسلمان سے پھر مومن، پھر مومن سے اوپر ولی، اور ولی سے اوپر متقی، اولیاء، مجتہدین، سلف صالحین، اوپر جگ جاتے ہیں تو تبع تابعین، تبع تابعین سے اوپر تابعین، پھر ان سے اوپر صحابہ، اور صحابہ میں بھی پھر کچھ احد والے ہیں، کچھ بدر والے ہیں، کچھ خندق والے ہیں، کچھ خیبر والے ہیں. پھر ان سے اوپر جائیے تو 10 مبشرہ ہیں، اور پھر ان سے بھی اوپر جائیں تو 4 اجلہ صحابہ ہیں، خلفاء ہیں. اور پھر ان میں بھی جب ٹاپ پر جاتے ہیں تو مومنین کے سرداروں میں صدیق اکبر. سبحان اللہ. تو فرمایا ساری عزتیں رسول اللہ کے صدقے میں جن کو ملی وہ سیدنا صدیق اکبر. اور پھر ان کو اس لیے عزت، بلکہ فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، فرمایا تمام انبیاء کے بعد اگر کوئی فضیلت رکھتا ہے تو وہ صدیق ہے. حدیثوں میں واضح اشارہ ملا ہے، خلافت میں پہلا جو درجہ ملا ہے صدیق اکبر. سارے صحابہ نے پکارا ہے صدیق افضل، سارے صحابہ بھی پکارتے ہیں. قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق کی گواہی دیتا ہے. اچھا حضرت، جب سیدنا صدیق اکبر اسلام نہیں لائے تھے اس سے پہلے کی زندگی کیا تھی، اور جب اسلام لے کر آئے تو کیا انداز تھا اسلام لانے کا؟ پیارا واقعہ کتابوں کے اندر ملتا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کریم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ جو آپ کے وزیر بننے والے تھے نا، اور یہ بھی ایک حدیث میں ملتا ہے، حضور فرماتے ہیں میرے وزیر 2 زمین پہ ہیں 2 آسمان پہ. اللہ.
ان میں جو زمین والے ہیں ان میں سیدنا صدیق اکبر جی اور سیدنا عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اور آسمان والوں میں سیدنا جبریل بھی ہیں اور سیدنا میکائیل بھی، ان دونوں کا ذکر ملتا ہے، یہ آسمان کے وزیر ہیں۔ اب دیکھو نا میرے محبوب کی شان، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی وحدانیت پر تھے، اچھا رب تعالی، اور وہ زمانے نہ شراب کا پینا نہ مختلف جو خرافات تھی ان میں یہ ملوث نہیں تھے۔ ان کے جو اسلام لانے کا واقعہ تھا، انہوں نے ایک خواب دیکھا، وہ خواب یہ تھا کہ ایک چاند جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر اترا ہے، اس کے مختلف ٹکڑے ہوئے ہیں اور وہ مختلف گھروں کے اندر جو ہے وہ چاند گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ چاند پورا سمٹا اور سمٹ کر میری گود میں گری۔ سبحان اللہ۔ اس خواب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک راہب سے پوچھا جس کا نام تھا بحیرہ، اس سے جا کر پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ اچھا، اب بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اس وقت یمن گئے ہوئے تھے اور یمن جا کر آپ نے یہ خواب پوچھا۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا فرمایا یہ بتاؤ خاندان تمہارا بنو تیم ہے؟ جی ہاں میں بنو تیم کی اولاد سے ہوں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ میں اگر تم سے یہ کہوں کہ میں تمہارے جسم کے ایک حصے پر ایک نشانی ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا میں کیسے اپنا جسم کا حصہ دکھا دوں، پہلے وجہ بتاؤ۔ فرمایا میں اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھ چکا ہوں کہ مکہ کے اندر قبیلہ قریش کے اندر ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، وہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کا جو وزیر ہوگا اس کی نشانیاں تمہارے اوپر پائی جائیں گی۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے بتاؤ، آپ کا یہاں سے کپڑا اٹھایا گیا، ناف کے اوپر سے، یہ کتاب کے الفاظ ہے، ناف کے اوپر تل کا نشان تھا۔ فرمایا یہ میں نے اپنی کتابوں میں، حامد بھائی یہاں پر میں ایک نقطے کی بات کر رہا ہوں، بحیرہ حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، بعثت سے پہلے کی بات پتہ چلا پہلی کتابوں میں بھی اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کے ساتھ اپنے حضور کے صحابہ کا بھی ذکر کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا اچھا بات۔ اب یہ آ گئے، نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا، چونکہ یہ تو اپنا خواب پہلے ہی بتا چکے تھے اور ان کو اس کی تعبیر بھی پتہ چل گئی تھی، حضور کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئے نا تو حضور نے فرمایا اسلام قبول کر لو۔ بعض کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے کہا حضرت میں میرے دوست ہیں، یار ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن اطمینان قلبی کے لیے۔ تو کتابوں میں ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا وہ کافی نہیں ہے جو یمن میں تمہیں ایک بوڑھا شخص ملا تھا۔ اللہ، ہم نے کہا مجھے تو بہت سارے بوڑھے ملے تھے۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ نا تمہیں سارے بوڑھوں نے تمہارے جسم پر تل کا نشان دیکھا؟ اللہ اکبر۔ حامد بھائی جب یہ بات کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا، آپ اندازہ لگائیے کہ پہلے کی کتابوں میں جہاں نبی کریم علیہ السلام کی صفات، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی رفعتیں، آپ کی نعتیں بیان کی گئی، وہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر کا ذکر اور آج تک جاری ہے۔ جہاں عاشق حضور کی زیارت کرنے مدینہ پہنچتے تو ساتھ میں یار غار بھی موجود ہے، یار مزار۔ جی جی، ایک بات بتاؤں کہ وہ جو حضور علیہ السلام کے یار غار کی آپ نے بات کی ہے نا، یہ صرف ایسا نہیں کہ سفر و حضر میں ساتھ تھے یا اب قبر میں ساتھ ہیں، بلکہ جب یہ قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا اور لوگوں کو قبروں سے اٹھنے کا حکم ہوگا، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا۔ فرمایا میرے بعد اگر کوئی دوسرا اٹھنے والا ہوگا وہ صدیق اکبر ہوں گے، پھر عمر ہوں گے، اور پھر انداز ہے، یہ حدیث کے الفاظ میں عرض کروں، حضور کے پڑوسی ہیں نا، پڑوسیوں کا حق بھی ہے۔ اور یہ انداز دیکھو، حضور فرماتے ہیں ایک ہاتھ میں صدیق اکبر ہوں گے، دوسرے ہاتھ میں عمر ہوں گے، اور میں اس انداز میں میدان محشر میں۔ سبحان اللہ، یہ انداز خود حضور نے حدیث کے اندر، اب بتاؤ اتنی زیادہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اچھا یہ شان تو اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی، قرآن میں بھی اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کسی غیر مذہب کے لوگوں کی کتابوں میں بھی شامل ہے۔ لیکن یہ بتائیے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا تھی اور کس انداز میں تھی؟ کیونکہ دوست ہیں نا آپس میں۔ بہت پیاری بات آپ نے کی ہے۔ 14ویں رات چاند چمک رہا ہے اور ستارے جگمگا رہے ہیں، میری اور آپ کی امی جان سبحان اللہ، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفقہہ محدثہ مجتہدہ طیبہ طاہرہ، ہم سب کی امی جان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ صاحبزادی ہیں جی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ حضور آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ میاں بیوی میں محبت ہو تو ایسی ہو۔ حضور سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں اور چاند چمک رہا ہے، ستارے دھمک رہے ہیں،
जोबन पे है गोया के चांद। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका सवाल करती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, या रसूल अल्लाह ये इरशाद फरमाया ये जो सितारे हैं इन सितारों के बराबर किसी की नेकियां होती हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह ताला ने इस हदीस के तहत लिखा है, आप फरमाते हैं हुजूर ने ये नहीं कहा आयशा रुको जिब्रील अमीन को आने दो, क्योंकि हुजूर का कलाम तो वही खुदा होता है बेशक। ये नहीं कहा रुको वो आएंगे पहले मुझे इनकी तादाद बताएंगे, फिर किसने दुनिया के किस किस कोने में कहाँ कहाँ रहकर कौन कौन सी इबादत की वो कैलकुलेट करके वो आके मुझे बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। बल्कि हुजूर ने बरजस्ता फरमाया आयशा सितारों की मालिक उम्र की नेकियां हैं, जितने ये सितारे हैं ना उतनी नेकियां जनाब उमर की हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के अल्फाज में कुछ अफसरदा हुए जी, वो समझी वालिद का नाम आगे खुशखबरी है कि मेरे वालिद का नाम होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने फरमाया ऐसा परेशान हो गई, अर्ज कीजिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं क्यों क्या हुआ? अर्ज किया रसूल मैं समझी कि शायद मेरे वालिद साहब का नाम आएगा। हुजूर ने फरमाया अबू बकर के बारे में जो बात कर रही हो ना वो तो उमर की एक नेकियों में से एक नेकी है, आप सारी नेकियों की बात कर। अब अंदाजा लगाइए कि मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक जनाब सिद्दीक़ अकबर का मकाम और मर्तबा, क्योंकि हुजूर तो क्या है कुरान के अंदर है ना, ये अब बात आ गई है इल्म गैब की, कुरान के अंदर है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने कुरान सिखा दिया, और इसी कुरान के अंदर है कि तफसील अल किताब ला रैब फीह मिन रब्बिल आलमीन, कि जो कुछ लौहे महफूज में हमने लिखा है ना वो इजमाल है, ठीक है, उसकी तफसील हमने कुरान के अंदर जिक्र कर दी। अब जो इजमाल लिखा हुआ है वो ज्यादा होगा, ये जो तफसील लिखी है वो तफसील ज्यादा ना। अब इस तफसील को जिसको कुरान कहा गया उस कुरान के बारे में रब कह रहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने कुरान का इल्म सिखा दिया किसको? हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुजूर तो जान गए तफसील को, हुजूर किसको जान गए? तफसील को, और जो लौहे महफूज में लिखा है वो है इजमाल। अब जब तफसील को अल्लाह के नबी ने जान लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो भी रब की अता से, हमारा ये अकीदा अल्लाह की अता से, हम इल्म गैब अताई मानते हैं, जाती तो अल्लाह का है। जब रब ने अता फरमा दिया तो उस अताई इल्म से अल्लाह के हबीब ने जान लिया आसमान के सितारे भी कितने, उमर की नेकियां भी कितनी, और अबू बकर सिद्दीक उनकी नेकियों से ज्यादा है तो उनकी कितनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अंदाज में फरमाया अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी अबू बकर उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये शान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी बयान फरमाया। अच्छा, अगर हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं तो अहले बैत की भी अगर हम थोड़ा सा तज़किरा छेड़ें, क्योंकि ये इसके बगैर हर महफिल अधूरी है। अहले बैत के हवाले से इरशाद फरमाएगा कि अहले बैत उज़्ज़ाम किस अंदाज में सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत का इजहार फरमाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद इस हदीस मुबारक के रावी हैं, फरमाते हैं कि एक मरतबा ना बाहमी ताल्लुक बहुत था, इतना था कि जनाब सिद्दीक़ अकबर जब खलीफा बने थे ना तो वो मस्जिद से निकल कर इमाम हसन को अपने सर पर उठा कर, सुभान अल्लाह, हज़रत अली कहा करते थे हुजूर अगर मोहब्बत की बात थी तो इतना कर देते कि सर पे हाथ रख देते, बहुत था। फरमाया अच्छा अब बताए ना, आप उठाया होगा तो यहाँ पर मट्टी भी होगी, मामा भी आगे पीछे हुआ। फरमाया हजरत अली से फरमाया ये शहजादे हमारे हाथों के लिए नहीं हमारे सरों के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक मरतबा हजरत अली और हजरत अबू बकर सिद्दीक का आमना सामना हुआ। मैंने एक और हदीस मुबारक पढ़ी, मैं इंशाल्लाह ये कंटिन्यू करूंगा। जैसे सलाम है ना, सलाम के मुतालिक एक हदीस मुबारक हजरत अली कहते हैं मैंने ये सुनी, जो पहले सलाम करता है ना तो चूंकि जवाब देना वाजिब है, सलाम करना सुन्नत है, और ये ऐसी सुन्नत है कि वाजिब से इसका सवाब ज्यादा है, ये ऐसी सुन्नत है जवाब देना। हजरत अली कहते हैं मैंने ये सुना हदीस मुबारक हुजूर अलैहिस्सलाम की सुनी कि जो सलाम में पहल करता है ना तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में ऐसा ऐसा महल बना देता है। सुभान अल्लाह। ठीक है, आदतन ये था कि जब भी हजरत अली हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक से मिलते थे ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से पहले हजरत अली सलाम करते। एक बार ऐसा हुआ कि मिले तो हजरत अली खामोश। अब आदत के मुताबिक तो वो इंतजार कर रहे हैं कि ये मुझे अभी सलाम करेंगे और मैं जवाब दूंगा, पर इन्होंने सलाम नहीं किया। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सलाम किया, इन्होंने जवाब दिया। फिर उनसे पूछा अली पहले तो आप सलाम करते थे? फरमाया हाँ हुजूर मैं करता था, लेकिन मैंने हुजूर की ये हदीस सुन ली और मैं चाहता था कि ये फजीलत मेरे भाई क्या बात है, क्या ये मोहब्बत। आप अंदाजा लगाइए कि इतनी मोहब्बत, यानी हम तो अपना कुछ भी देने को तैयार नहीं है, और यहाँ फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई का महल जो है वो जन्नत में बन जाए। अच्छा, एक और जगह भी इस तरह की मुलाकात हुई, कमाल मोहब्बत है।
آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر نا مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا. حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو دیکھا مسکرائے, انہوں نے ان کو دیکھا پوچھا کہ ابوبکر صدیق نے علی کیوں مسکرایا؟ فرمایا آپ بتائیں آپ کیوں مسکرائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں اس لیے مسکرایا کہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آیا. وہ یہ تھا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا نا اور لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو جنت کی طرف وہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ دے گا, جس کو علی ٹکٹ دے. اب حضرت علی نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کیوں مسکرائے؟ تو جناب صدیق اکبر نے جو حضرت علی نے ارشاد فرمایا میں اس لیے مسکرایا کہ مجھے بھی میرے محبوب کا ایک فرمان یاد آ گیا. آپ کو کیا یاد آیا؟ عرض کی مجھے یہ یاد آ گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا علی اسی کو ٹکٹ دے گا جو ابوبکر سے پیار. کیا بات ہے, کیا بات. ایسا ہو نہیں سکتا جو صرف علی سے پیار کرے وہ جنت چلا جائے اور ابوبکر سے پیار نہ کرتا ہو. یعنی جو علی اور ابوبکر اور ان چاروں یاروں سے پیار کرتا ہو صرف وہی جنت میں. اور اگر ہم حوض کوثر کی تفصیل پڑھتے ہیں نا, ایک کونے پہ ابوبکر ہوں گے, ایک کونے پہ عمر ہوں گے, پھر تیسرے پہ عثمان ہوں گے, چوتھے پہ علی ہوں گے. کس منہ سے جائیں گے؟ پہلے تو ابوبکر ملیں گے, دوسرے میں عمر ملیں گے, پھر عثمان اور پھر حضرت علی. اس سے چاروں سے محبت لازمی ہے. بالکل لازمی. اگر ان میں سے کسی ایک سے بغض رکھ لیا تو آپ نے گویا کہ سب کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے نا, آپ نے تو سب کا انکار کر دیا. تو یہ ساری فضیلتیں اللہ تبارک اور آپس میں ان کی محبت تھی. میں آخری ایک بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا یہ صحابہ کرام بیٹھے تھے تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جنت کے مختلف دروازے ہیں, جو صدقہ دیتا ہوگا صدقے والے دروازے سے جائے گا, جو روزہ رکھتا ہوگا روزے والے دروازے سے, مختلف دروازوں سے جو کام کرتا ہوگا. جناب صدیق اکبر نہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کوئی ایسا ہے جو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ حالانکہ یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ جنت میں تو ایک دروازے سے بھی چلے جاؤ تو جنت جانا مقصد ہے, لیکن پھر بھی کوئی ایسا ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے کہ ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جائے؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد, حضور فرماتے ہیں ابوبکر وہ تم نہیں ہو, سبحان اللہ, تمہیں بلایا جائے گا 8 دروازوں سے. یہ شان ہے. کیا بات ہے, کیا شان اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی, وہ بھی حضور کے وسیلے سے. حضور کی شان تو ورا الورا ہے. پورا قرآن حضور کی شان ہے, ساری کائنات حضور کی شان بیان کرتی ہے. مفتی صاحب علامہ صاحب بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بہت خوبصورت ہستی کا ذکر کیا. ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے, اس طرح تو ہم نہیں ذکر کر سکتے, لیکن ہم ان فقیروں میں ضرور نام لکھا سکتے ہیں. کل قیامت والے دن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے یار کا ذکر کیا تھا. کیا بات ہے, اللہ رب العزت قبول فرمائے. مفتی صاحب امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے اپنا خیال رکھیے, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.